ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ جرمنی اسرائیل کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک حامی، دنیا کے ٹاپ بڑے 5 اکانومیز میں سے ایک اکانومی والا، اور اسی طرح یورپ کی سب سے بڑی معیشت نے اقوام متحدہ کے ایک ٹیمپریری سیٹ کے لیے بڑے عرصے سے لابنگ کی، یہاں تک کہ جرمن چانسلر بھی اس میں انوالو رہا لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، تاریخ کا ایک بڑا اصول ہے، ظلم کبھی ہمیشہ نہیں چلتا، ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس کا نام عزت کی علامت نہیں بلکہ نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل عالمی میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ صدر ٹرمپ نے نیتنیاہو کو سخت الفاظ میں کہا کہ دنیا میں تمہارا نام اب ایک نیگیٹو برانڈ بنتا جا رہا ہے، لوگ تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اصل مسئلہ صرف نیتنیاہو نہیں بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی، جنہوں نے معصوم بچوں کے قتل عام پر بھی اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ دی، اور جنہوں نے انسانیت کے بجائے سیاست کو ترجیح دی۔ غزہ کی سرزمین پر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، معصوم بچوں کی لاشیں، ماؤں کی چیخیں، بھوک سے بلکتے خاندان، ملبے تلے دبے ہوئے انسان، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ممالک اور کچھ طاقتور شخصیات اسرائیل کے ساتھ کڑی رہی۔ ان کے بیانات میں انسانیت کم اور پولیٹیکل انٹرسٹ زیادہ نظر آیا، ان کی فورن پالیسی میں انصاف کم اور طاقت کا نشہ زیادہ دکھائی دیا۔ شاید انہیں لگا کہ دنیا خاموش رہے گی، شاید انہیں لگا کہ میڈیا سب کچھ بلا دے گا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ مظلوم کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور تاریخ ہمیشہ سچ کو یاد رکھتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جرمنی ہے، یورپ کی سب سے بڑی معیشت، ایک ایسا ملک جو انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن جب غزہ جل رہا تھا، جب معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، تب جرمنی کی حمایت اسرائیل کے ساتھ کڑی رہی۔ آج جب جرمنی عالمی سطح پر مزید انفلوئنشل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا اسے ایک واضح میسج دے رہی ہے کہ صرف طاقتور ہونا کافی نہیں، اخلاقی ساکھ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ ظلم کے وقت خاموش رہے یا ظالم کے ساتھ کڑے رہے تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی اور امیج دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اور اب یہی صورتحال اسرائیل کے دوسرے حمایتیوں کے ساتھ بھی نظر آنے لگی ہے۔ امریکہ کے کئی اہم عہدیدار جہاں جاتے ہیں وہاں احتجاج ان کا استقبال کرتا ہے، لوگ ان سے پوچھتے ہیں، لوگ ان پر چلاتے ہیں، لوگ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ غزہ میں بہنے والے خون کی ذمہ داری صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ ان تمام لوگوں پر بھی ہے جنہوں نے اسرائیل کو مسلسل ڈپلومیٹک سپورٹ، اسٹریٹجک بیکنگ اور پولیٹیکل کور فراہم کیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے اب فرار ممکن نہیں۔ دنیا کے عام لوگ جاگ رہے ہیں، سوشل میڈیا نے پردے ہٹا دیے ہیں، اور اب طاقتور لوگوں کے لیے اپنے کردار کو چھپانا پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے آج وہ اپنی ساکھ بچانے میں مصروف ہے، جو لوگ دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیا کرتے تھے آج خود اخلاقی سوالات کے گھیرے میں ہے۔ یہ صرف سیاسی شکست نہیں بلکہ ایک مورل فیلئر ہے، ایک ایسی ناکامی جو نسلوں تک
तक याद रखी जाती है। ताकत के ऐवानों में बैठने वाले शायद कुछ अरसा के लिए सच को दबा सकते हैं, लेकिन वो मजलूमों की आहों को खामोश नहीं कर सकते। वो मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोगों के ज़मीर को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। दोस्तों, तारीख हमें यही सिखाती है कि जुल्म सिर्फ जालिम को नहीं डबोता, बल्कि इसके साथियों को भी अपने साथ ले डूबता है। आज नेतन्याहू दुनिया भर में गाली बन चुका है, कल वो लोग भी इसी अंजाम से दो चार होंगे जिन्होंने इस जुल्म को जवाज फराहम किया, इसकी हिमायत की या इस पर खामोशी इख्तियार की। मासूम बच्चों का खून, बेघर खानदानों की आहें और मजलूमों की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। वक्त लग सकता है, लेकिन इंसाफ अपना रास्ता बना लेता है। और याद रखिए, जब इंसानों की अदालत खामोश हो जाए, तब भी खुदा की अदालत खामोश नहीं रहती। तारीख के सफहात गवाही देते हैं कि ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन जुल्म का दाग हमेशा रह जाता है। और जो लोग जुल्म के साथ खड़े होते हैं, आखिरकार वो भी इसी दाग के साथ तारीख के कटहरे में खड़े नजर आते हैं।